وہ شخص کون تھا جس نے 40,000 کے لشکر کو خوف زدہ کر دیا تھا، اور وہ اپنے 40,000 دشمنوں سے کس طرح بچ نکلا، اور دنیا اسے تاریخ کا سب سے بہادر جاسوس کیوں کہتی ہے؟ ان سب باتوں کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 افراد فارس کے لشکر کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے کے لیے بھیجے، اور انہیں حکم دیا کہ اگر ممکن ہو سکے تو اس لشکر کے ایک آدمی کو گرفتار کر کے لے آئے۔ یہ 7 آدمی ابھی نکلے ہی تھے کہ انہوں نے دشمن کے لشکر کو اپنے سامنے پا لیا۔ ان کو گمان یہ تھا کہ لشکر ابھی دور ہے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے واپس پلٹنے کا فیصلہ کیا، مگر ان میں سے ایک آدمی نے امیر لشکر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے ذمہ لگائی گئی مہم کو سر انجام دیے بغیر واپس لوٹنے سے انکار کر دیا، اور یہ 6 افراد مسلمانوں کے لشکر کی جانب واپس لوٹ گئے، جبکہ ہمارا یہ بہادر اپنی مہم کی ادائیگی کے لیے فارسیوں کے لشکر کی جانب تنہا بڑھتا چلا گیا۔ انہوں نے لشکر کے گرد ایک چکر لگایا اور اندر داخل ہونے کے لیے پانی کے نالوں کا انتخاب کیا، اور اس میں سے گزرتا ہوا فارسی لشکر کے دستوں تک جا پہنچا، جو کہ 40,000 لڑاکوں پر مشتمل تھے۔ پھر وہاں سے لشکر کے کلب سے گزرتا ہوا ایک سفید خیمے کے سامنے جا پہنچا، جس کے سامنے ایک بہترین گھوڑا بندھا ہوا کھڑا تھا۔ اس نے جان لیا کہ یہ دشمن کے سپہ سالار رستم کا خیمہ ہے۔ پھر اس نے اپنی جگہ پر انتظار کیا اور رات گہری ہو گئی۔ جب رات کا کافی حصہ چلا گیا تو یہ خیمے کی جانب بڑھا، اور اس نے اپنی تلوار کے ساتھ خیمے کی رسیوں کو کاٹ ڈالا، جس کی وجہ سے خیمہ رستم اور خیمے میں موجود افراد کے اوپر گر گیا۔ گھوڑے کی رسی کاٹی اور گھوڑے پر سوار ہو کر نکل پڑے۔ اس سے ان کا مقصد فارسیوں کی تضحیک اور ان کے دلوں میں رعب پیدا کرنا تھا۔ گھوڑا لے کر جب فرار ہوئے تو گھڑ سوار دستے نے ان کا پیچھا کیا۔ جب گھڑ سوار دستہ ان کے قریب آتا تو یہ گھوڑے کو بھگا دیتے، اور جب دور نکل جاتے تو اپنی رفتار کو کم کر لیتے تاکہ وہ ان کے سامنے آ جائے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ان میں سے ایک کو دھوکے سے کھینچ کر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے جایا جائے۔ 3 گھڑ سواروں کے علاوہ کوئی بھی ان کا پیچھا نہ کر سکا۔ انہوں نے ان میں سے 2 کو قتل کیا اور تیسرے کو گرفتار کر لیا۔ یہ سب کچھ تنہا انہوں نے انجام دیا۔ قیدی کو پکڑا، نیزہ اس کی پیٹھ پر رکھا اور اسے ساتھ لے کر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش ہو گئے۔ فارسی کہنے لگا، مجھے جان کی امان دو، میں تمہیں سب کچھ سچ سچ بتا دوں گا۔ سعد کہنے لگے کہ تجھے امان دی جاتی ہے، اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جھوٹ مت بولنا۔ پھر سعد رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمیں اپنی فوج کے بارے میں بتاؤ۔ فارسی کہنے لگا کہ اپنے لشکر کے بارے میں بتانے سے پہلے میں تمہیں تمہارے آدمی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ کہنے لگا، یہ آدمی ایسا ہے کہ ہم نے اس جیسا شخص آج تک نہیں دیکھا۔ میں ہوش سنبھالتے ہی جنگوں میں پلا بڑھا۔ اس آدمی نے 2 فوجی چھاونیوں کو عبور کیا، جنہیں بڑی فوج بھی عبور نہ کر سکتی تھی۔ پھر سپہ سالار لشکر کا خیمہ کاٹ دیا اور اس کا گھوڑا بھگا کر لے آیا۔ سوار دستے نے اس کا پیچھا کیا۔ پھر ان میں سے 3 رہ گئے، ان میں سے ایک اس نے مار دیا، جسے ہم 1000 کے برابر سمجھتے تھے۔ پھر دوسرا شخص بھی اس کے ہاتھوں مارا گیا، جو ہمارے نزدیک 1000 افراد کے برابر تھا، اور وہ دونوں میرے چچا کے بیٹے تھے۔ میں نے اس کا پیچھا جاری رکھا اور ان دونوں مقتولین کا انتقام لینے کے لیے میں اس کے پیچھے جا رہا تھا۔ میرے علم میں فارس کا کوئی ایسا شخص نہیں جو قوت میں میرا مقابلہ کر سکے، اور جب میں اس سے ٹکرایا تو اپنی موت کو اپنے سر پر منڈلاتے ہوئے دیکھا۔
چنانچہ میں نے امان طلب کر کے قیدی بننا قبول کیا۔ اگر تمہارے پاس اس جیسے اور افراد ہیں تو تمہیں کوئی بھی ہرا نہیں سکتا۔ پھر اس فارسی نے اسلام قبول کر لیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ عظیم شخص کون تھا جنہوں نے لشکر فارس کو دہشت زدہ کر دیا تھا، ان کے سپہ سالار کو رسوا کیا تھا اور ان کی صفوں میں نقب لگا کر واپس آ گئے؟ یہ طلحہ بن خویلد الاسدی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔